تمہیں پتہ نہیں، یہ ایک باقاعدہ لطف ہے، یہ ایک باقاعدہ سرور ہے، یہ شہادت ایک لذت ہے، یہ ایک کیف ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا گھروں میں قرآن دازی ہوتی ہو باپ بیٹے، اکثر نہیں ہوتی، کس بات پہ ہو؟ اور اگر کسی گھر میں باپ اور بیٹا پورا ڈالیں اس بات پہ کہ پہلے میں نے شہید ہو کوئی کیف تو ہے نا، پیچھے کوئی داستان ہے اس کے، کوئی لذت تو ہے نا میرے بھائی۔ یہ ایسے ہی تلواریں چمک گئی، یہ ایسے ہی لوگ دعائیں مانگتے رہے صبح شام، کچھ اس کے پیچھے ایسا کیف تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں جناب خزامہ والد ہیں، بدر والے دن باپ کہتا میں نے جانا، بیٹا کہتا میں نے جانا، کہاں نران کا کام سیر کرنے کے لیے ناراض ہو گئے ہو۔ یہ جو آپ نے رکھے ہوئے نا ششمائی چکر، اس میں لڑائیاں ہوتی ہیں گھروں میں نے ادھر جانا میں نے ادھر جانا، یہ تربیت تھی میرے نبی پاک، یہ ذوق تھا رسول کریم کا دیا ہوا۔ باپ کہتا میں نے جانا ہے، بیٹا کہتا میں نے جانا ہے، ادھر آؤ میدان کربلا میں۔ تپتا ہوا بخار امام زین العابدین، بظاہر کھڑے ہوں تو ٹانگیں کپ کپائیں، لیکن اپنے والد امام عالی مقام کا بازو تھام کے کہنے لگے ابا جی ابھی تو میری باری ہے جانا۔ بات کو سمجھیں، بظاہر نکاحت ہے لیکن اندر جو لذت آشنائی، اقبال کہتے ہیں تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ کوئی عجیب قسم کی لذت ہے، عجیب کہ بندہ طلب کرتا ہے باقاعدہ کہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے۔ حضرت سعد اپنے والد سے کہنے لگے ابا جی میں آپ کے حکم کا پابند ہوں، اور اگر شہادت کا مسئلہ نہ ہوتا، جنت کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں نافرمانی نہ کرتا، میں نے کو نہیں آپ کو جانے دے، باری میری ہے۔ تو پھر رزلٹ آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ چلو قرآن اندازی نہ کر لیں، تو قرآن اندازی کی گئی، پورا پتر کے نام نکل آیا بیٹے کے۔ لیکن مزے کی بات یہ کہ ایک جنگ میں بیٹے گئے، اگلی میں والد چلے گئے۔ پچھلی لڑائی میں جنگ میں جہاد میں صاحبزادے شہید ہوئے تھے تو اس سے اگلی میں والد شہید ہوئے۔ میں کیسے آپ کو عرض کروں کہ ہم نے ڈرایا ہے اپنے بچوں کو موت سے، ہم نے ان کو وہ زندگی دی ہے جس میں یہ سہم گئے ہیں، ہم نے آنے والی نسل کو صرف جینے کی لذت سے آگاہ کیا ہے، حالانکہ مر جانے کی بھی لذت ہے، حالانکہ موت بھی مومن کے لیے تحفہ ہے، حالانکہ اگر وصال کا شوق ہو تو موت ایک پل ہے، اس کے پار جائیں تو یار سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو کمزور کر دے، مجھ سے ناراض نہ ہونا، تو ماں کیا انقلاب اپنے بچے کے دل میں کھا رہی ہے جو اسے کہتی ہے بیٹا سو جا بلی آ رہی۔ جس بچے کو آپ نے بچپن سے بلی سے ڈرایا ہے، کاکروچ سے ڈرایا ہے، وہ کل کو شیر بنے گا، میدان میں نکلے گا۔ سناؤ اپنے بچوں کو کس سے خیبر و خندق، سبحان اللہ، تو صحیح رہا، سناؤ اپنے بچوں کو کس سے خیبر و خندق کے، کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے، آپ کو نہیں پتا کون بعض اوقات بڑی بکی ہوتی، آپ سنے میں کیا عرض کر، سناؤ اپنے بچوں، سنانی ہے نا کہ ہم اپنی بھی تو داستانیں سناتے ہیں نا۔ مشورہ دیا شاعر نے، وہ کہتے ہیں سناؤ اپنے بچوں اس سے خیبر و خندق، اس لیے کہ کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتے، طاقتور اعصاب، مضبوط اعصاب، تگڑی بات، اور یہ ایک لذت ہے، یہ ایک کیف ہے۔ بڑے مخلص تھے حضرت عبداللہ ابن عباس، بڑے مخلص تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، بڑے مخلص تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ امام حسین کے پاس آ کے کہا حسین نہ جائیے، امام نے فرمایا میں نے جانا ہی جانا۔ مخلص بھی تھے، مشورہ بھی صاحب دے رہے تھے، لیکن امام کو پتا تھا کہ میرا تعلق ہی شہداء کے تھا،
میرے والد علی بھی شہید، چچا جعفر طیار بھی شہید، بھائی جعفر طیار بھی شہید اور چچا میرے حمزہ بھی شہید۔ مزاج شہادت کا ہے۔ اور بڑے بھائی حضرت مولا علی کے بھائی جعفر طیار بھی شہید، اور امام حسن کے بھائی امام حسین کے بھائی امام حسن بھی شہید۔ تو جب سارے شہید ہیں تو پھر یہ احقاق حق کے لیے تو آگے جانا ہے۔ پھر جان کی پرواہ کرنا یا بچوں کو دیکھنا یا گھر بار کے لیے فکر مند ہونا، یہ پیغام کربلا سے نہیں آتا۔ کربلا سے پیغام یہ آتا ہے کہ ساری چیزیں بعد میں، حق کا رستہ پہلے، شریعت کی بات پہلے، ارادہ پہلے۔ عورتیں بعض اوقات کمزور ہوتی ہیں اور ان کی آنکھوں کے آنسو اور ان کی بتائی ہوئی باتیں اور ان کی تڑپ بعض اوقات دوسروں کو بھی کمزور کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح کی تربیت فرمائی تھی کہ عورتوں میں بڑی مضبوطی تھی، ان کے اندر بڑی طاقت تھی، فکری توانائی۔ میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہم نے نا آنے والی نسل کو کمزوریاں بانٹی، ہم نے آسانیاں بانٹی۔ یعنی میرا بچہ ذرا سی بات پہ ضد کرتا ہے تو یہ ضدی آپ کی سہولیات نے کیا اسے، آپ ہر چیز لا کے دے دیتے ہیں تو یہ بھی بعض اوقات زیادتی ہوگی۔ کچھ چیزوں سے منع تو کرو تاکہ اسے پتہ بھی چلے کہ بعض اوقات زندگی میں کچھ نہ بھی ملے تو پھر بھی صبر کرنے کی عادت ہونا چاہیے۔ ہم نے وہ توانائیاں جو ان کی ذہن کے لیے، ان کے دل کے لیے، ان کی روح کے لیے اور مستقبل میں جو انہوں نے کردار زمانے میں ادا کرنا، اس کے لیے جو توانائیاں ضروری تھی وہ ہم نے ان کو نہیں دی۔ اور آج میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے باصلاحیت لوگ ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، کوئی محنت نہیں کرتے، کوئی جدوجہد نہیں کرتے، کچھ آگے نہیں بڑھتے، کاوشیں نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں میرے لیے بڑا ہے، میں مطلب اب کہاں نکلوں گا، ٹھیک ہے، سہولیات ہے۔ خیال رکھنا اس طرح کمزوریاں بڑھیں۔ آنے والے وقت کے اندر وہ جو اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، اور جو عربوں میں غیر مسلم ہیں ان کو دین کے قریب لانا ہے۔ وہ جو اقبال نے ہمیں کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی، بڑا لمبا کام کرنا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم فکری طور پر مضبوط ہوں۔ دیکھیے حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 بیٹے لے کے قادسیہ میں آئی تھی اور کل بیٹے ہی 4 تھے حضرت عمر فاروق کے دور خلافت، اور لا کے اپنے بچوں کو میدان کے باہر کھڑا کر کے کہا تھا کہ بیٹا ایسا نہ ہو کہ تمہاری پشت پر کوئی تیر لگے، جتنے بھی تیر کھانا زخم کھانا وہ سینے پہ کھانا۔ یہ دلیروں کا کام۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی لباس پہنا کرتے تھے تو پشت پر آپ جنگی لباس نہیں پہنتے تھے، تو لوگوں نے کہا حضور سارا زمانہ پہنتا آپ کیوں نہیں پہنتے؟ فرمانے لگے پشت ہم نے دکھانی نہیں کسی کو، ہم نے تو سینے پہ وار کھانا ہے تو اس لیے پیچھے۔ اور حضرت علی کا ایک بڑا معروف فکرہ ہے، اسے یاد کیجئے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے علی پرواہ کوئی نہیں کرتا، علی موت پہ جا گرے یا موت علی پہ آئے، تیار بیٹھے ہم موت پہ جا گرے یا موت ہم پہ آگ، کوئی فکر نہیں، کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں۔ وہ 4 بیٹے لے کے صحابیاں آئیں، چاروں کو کھڑا کر کے کہا پشت پہ تیر نہ کھانا، ڈٹ کے رہنا، اور پھر اللہ کی حضور دعا کرنے لگی یا اللہ میرے بچوں کو حوصلہ دینا۔ 4 بچے شہید ہوئے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ یہاں لوگ کہتے ہیں فلاں گھر سے 2 جنازے اٹھے تو کوحرام مچ گیا، خوف و ہراس پھیل گیا، فلاں نفسیاتی ہو گیا، جنازے اٹھے، 4 بچے شہید ہو گئے۔ لیکن ماں کیا دعا کرتی ہے، کہتی مالک میری قربانی بھی قبول فرما، اور جہاں تو میرے شہیدوں کو جگہ عطا کرے نا ان کے قریب ان کی ماں کو بھی جگہ عطا کرے۔ یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو خواتین گئی ہیں نا میدان میں، ہمارے ہاں تو ایک رواج بن گیا نا، کچھ لوگوں کا مزاج ہے کہ وہ مصائب سنا کے